السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ حضرات محترم، سورہ یونس کی آیات پہ گزشتہ جمعے بھی بات ہوئی تھی۔ یہ 73-74 آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی انہی آیات پہ بات ہوگی۔ چند آیات پہ بات کر چکا ہوں، لیکن ان آیات کو دوبارہ دہراتے ہوئے آگے کے ساتھ ملا کے انشاءاللہ ان آیات پہ آج بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان آیات سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ خوش قسمت نبی ہے جن کا ذکر قرآن میں انتہائی کثرت کے ساتھ وہ خوش قسمت ترین نبی ہے کہ ان کی اور ان کی امت کی سرگزشت مختلف پہلوؤں سے قرآن بیان کرتا ہے۔ کہیں بیان کرتے ہوئے کسی ایک پہلو کو قرآن فوکس کرتا ہے، کہیں ایک پہلو کو کرتا ہے، ایک پہلو کو چھوڑتے ہوئے دوسرے پہلو کو اس طرح چھوڑ جاتا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلو دوسری جگہ ضرور ہے۔ قرآن کی بلاغت اپنی انتہا پر ہوتی ہے اور ہر پہلو میں کچھ اسباق ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے اس امت سے، بنی اسرائیل کی امت سے کچھ سبق سیکھ لیں، اپنا مستقبل بنا لیں، اپنا فیوچر محفوظ کر لیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے انبیاء بھیجے۔ ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کئی رسول بھیجے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی خالی ہاتھ نہیں آئے۔ ہاں، وسائل کے حوالے سے خالی ہاتھ سے، تعلیمات کے حوالے سے جتنا مسلح وقت کا نبی ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ فجاؤہم بالبینات، موسیٰ علیہ السلام بینات لے کے آئے۔ بینات میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔ واضح تعلیمات جس میں ایچ پیچ نہیں ہوتی۔ ہم دوغلی باتیں کرتے ہیں نا، اچانک کوئی ہمیں پکڑ، نہیں میرا مطلب یہ تھا۔ ہم اپنی باتوں میں گنجائش رکھتے ہیں، جس طرح ہمارے آئین میں گنجائشیں موجود ہیں۔ جس طرف مرضی چاہو اس کو موڑ کے لے جاؤ۔ ایسے بڑے بڑے ماہرین قانون مل جاتے ہیں جن کو فیسیں دے کر میاں صاحب بھی عاجز ہو جاتے ہیں، وہ پھر آئین کی تشریحات ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نہ، قرآن ایسا نہیں ہے۔ قرآن دو ٹوک، واضح، اور اپنے اصولی مسائل میں بے لاگ اور بے لچک۔ لا الہ الا اللہ کا فجاؤہم بالبینات، واضح تعلیمات لے کے آئے۔ صرف واضح تعلیمات نہیں، واضح تعلیمات پر دلائل لے کے آئے۔ بینات بڑا کلاسیکل ورڈ ہے قرآن کریم کا۔ اور صرف دلائل بھی نہیں، معذرت، صرف دلائل بھی نہیں، جب ضرورت پڑی معجزات بھی لے کر آئے۔ دلائل، واضح تعلیمات پر دلائل، پھر معجزات، تینوں بینات کے مفہوم میں داخل ہے۔ لیکن قوم فما کانوا لیؤمنوا، قوم ایمان نہیں لائے۔ کئی رسول ہم نے بھیجے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ہم نے کئی رسول بھیجے، قوموں کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔
بہت بڑی تعداد ایمان نہیں لائی. کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، کیونکہ وہ اولین مرحلے میں انکار کر چکے تھے، جھٹلا چکے تھے. اب مانے تو کیسے مانے؟ عزت کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، ساکھ کا مسئلہ ہے کہ جس چیز کو ہم جھٹلا چکے اب ہم مانیں. دو وکیل عدالت میں پیش ہوتے ہیں، دونوں وکیل نیت میں بالکل درست ہوتے ہیں، اللہ کرے ضروری نہیں ہوتا، ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، دونوں وکیل نیت میں بالکل درست ہیں، کیس لڑ رہے ہیں، ایک سمجھتا میں حق پر ہوں، دوسرا سمجھتا میں حق پر ہوں، 2-3 پیشیاں ہو جاتی ہیں. پیشی ہونے کے بعد ایک وکیل کو پتہ چل جاتا ہے میرا موکل غلط ہے، اس کا کیس غلط ہے، لیکن وکیل صاحب چونکہ کیس ہاتھ میں لے چکے ہیں لہٰذا وہ نہ کرنے کے لیے تیار، وہ ہاں کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں غلط ہوں. وہ سٹینڈ لے رہا. کیوں؟ اس نے اپنی ساکھ کا، اپنی تنخواہ کا، اپنی فیس کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ پہلے مرحلے میں جس چیز کی اس نے مخالفت کر دی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حق پر میرا موکل ہے، فریق مخالف نہیں ہے، اب وہ اس نے اپنی ساکھ کا مسئلہ بنا لیا. یہ قرآن کو صرف کہانی سمجھ کے نہ پڑھا کریں. سب سے نازک ترین کمائی دو برادریوں کی میں آپ کو صاف بتا دوں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، علماء وکلا. علماء بک جائے حرام ترین کمائی علماء کی ہوتی ہے، وکیل بک جائے اس سے بڑی حرام کمائی کسی کی نہیں ہوتی، تاجر خائن ہو جائے اس سے بڑی حرام کمائی کسی کی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سچے تاجر کا حشر نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات. ڈاکٹر بک جائے اللہ اکبر، دل کا دورہ پڑتا ہے، اس نازک ترین مرحلے میں ایک دوائی ہوتی ہے ایمرجنسی، چند ایک قطرے ہوتے ہیں، کون اس کو پھاڑ کے دیکھے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ وہ اس تک میں خالی پانی ہوتا ہے. یہ جو آپ کا دودھ آج کل کیا کر رہا ہے؟ جگر کو پھاڑ رہا ہے، معدوں کو تباہ کر رہا ہے، گردوں کو فیل کر رہا ہے، لیکن دیے جا رہے ہیں. تو خیر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ایمان نہیں لائے. کیوں؟ پہلے مرحلے میں وہ جھٹلا چکے تھے، اس کے خلاف سٹینڈ لے چکے تھے. بس اسی کو سمجھیں، ایک سٹینڈ ہم بھی لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا سٹینڈ لینا غلط تھا، اب مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن میری ساکھ مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی. میری انا، میری ایگو، میری انانیت، میرا غرور، میرا تکبر مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیتا. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اللہ بالکل یوں ہی حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ایمان سمجھ میں آیا، ساکھ کا مسئلہ بنا لیا، پھر بھی مخالفت کی، تو پھر اللہ ایک مرحلے پہ آ کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، زندہ ہوتے ہوئے، زندگی برقرار رہتے ہوئے بھی. کذالک، یوں ہی. اور اس کا ایک اور بہترین ترجمہ کذالک یعنی لذالک، اسی وجہ سے، کاف تعلیل کا ہے، اسی وجہ سے ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ سمجھ کے باوجود وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. جب وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، مہلتیں کراس کر لیتے ہیں، ہم سٹیمپ لگا دیتے ہیں. لا الہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، پھر ان رسولوں کے بعد، حضرت شعیب کے بعد، ہود کے بعد، صالح کے بعد، ابراہیم کے بعد، لوط کے بعد علیہم السلام، ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. لا الہ الا اللہ. فرعون کی طرف، اس کے کیبنٹ کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف. وہ آج کے سردار تھوڑی ہیں، آج کے چھوٹے موٹے سردار بھی دیکھنے ہو تو ذرا چلے جائیں جہاں سرداروں کا نظام ہے، ذرا بلوچستان کی طرف چلے جائیں. پھر عرب کے سرداروں کا کیا کہنا، پھر اس سے پہلے سینکڑوں سال پہلے کے سردار تو پورے بادشاہ ہوتے تھے. آج بھی بادشاہ قبیلے کے سرداروں کے بغیر اپنی بادشاہت نہیں چلا سکتا. سعودیت تک کی بادشاہت قبائل کی محتاج ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، قبائل کی محتاج ہے.
قاری صاحب کہاں ہے یار؟ قاری صاحب آواز آ رہی تو وہ پانی لے آئے. آپ بیٹھے رہیں, بس ٹھیک, آپ بیٹھے رہیں. فاستکبروا, موسیٰ علیہ السلام واضح تعلیمات, دلائل, معجزات لے کے آئے. قوم نے تکبر کیا. پہلے کیا تھا؟ ایمان اور اولین مرحلے کی تکذیب. سمجھتے جائیے, ایمان نہیں لایا کیوں؟ انا کا مسئلہ. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائے کیوں؟ تکبر مسئلہ, اپنی بڑائی. آپ اسی مجمع میں دیکھ لیں, کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ یہاں سے کھسک کے باہر نکل جاتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں, میں کئیوں کو جانتا ہوں جو بادب با ملاحظہ ہو کے بیٹھتے تھے, جب خود بادب با ملاحظہ ہوشیار کے کہ اگر نرغے میں آگے تو یہاں آنا چھوڑ دیا. بندے کو منصب ملتا ہے نا تو اس کی ہنسی مسکراہٹ تک اس کی کمپنی تک تبدیل ہو جاتی ہے, بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اور جب منصب سے اترتا ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ؟ بڑے بڑے فرعونوں کو دیکھا جنہوں نے ہمیں بھی تنگ کیا, اس کے بعد جب یہاں سے گزرتے تو ان کی عجیب حالت ہوتی, دیکھ کے ہنسی بھی آتی, ترس بھی آتا, لیکن غصہ بھی آتا ہے. پھر شکر کے الفاظ بھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بندے کو اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. فاستکبروا, ایمان نہیں لایا کیوں؟ تکبر کیا. کہاں بنی اسرائیل غلام قوم, کہاں قبطی ایلیٹ کلاس فرعون, سینکڑوں سالوں سے آنے والی بادشاہت, اور وہ غلاموں کے اندر پیدا ہونے والے نبی کو مان لیں. کیا بات, اللہ بھی تو یوں امتحان میں ڈالتا ہے نا. لا الہ الا اللہ. فاستکبروا, تکبر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آڑے جو آئی ایمان نہ لانے میں, جو مانے ہوئی, وہ کیا چیز ہوئی؟ تکبر مانے ہوا. بھائی وہ تکبر کیوں کیا؟ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, مجرمانہ ذہنیت کی حامل قوم تھی. مجرمانہ ذہنیت جس فرد کی ہو, جس جماعت کی ہو, جس قوم کی ہو, جس ریاست اور سیاست کی ہو, پھر وہ مجرمانہ جو ذہنیت ہوتی ہے اس کے ہاں دلیل معیار نہیں ہوا کرتا. اس کے ہاں جو معیار ہوتے ہیں وہ خود ساختہ معیارات ہوتے ہیں. ابن الوقتی خود ساختہ کچھ معیارات ہوتے ہیں. طاقت بہت بڑا معیار ہے. آپ نے اگر اپنے ملک کو دیکھنا ہو, ہر آنے والے حکمران کی کابینہ کو دیکھ لیں, پھر ہر جانے والے حکمران کی کابینہ کو اٹھا کے آنے والے حکمران کی کابینہ کو ساتھ ملا لیں, لیکن ان حکمرانوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتی. معیار دلیل نہیں ہے, معیار خود ساختہ معیارات ہیں. طاقت بہت بڑا معیار ہے, انا للہ. رواج بہت بڑا معیار ہے. ملک کا آئین بہت بڑا معیار ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. وراثت کا مسئلہ ہو, خلا کا مسئلہ ہو, سود کا مسئلہ ہو, قاتل کو معاف کرنے کا مسئلہ ہو, اچھے اچھے وکلا آئین کو ہاتھ میں لے لیتے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے, تمہارا آئین جائے باڑ میں اگر وہ شریعت کے خلاف ہے. اس آئین کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے جو شریعت کے مطابق ہے. صدر مملکت کی حیثیت کیا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے؟ قاتل کو معاف کرنے کا حق صرف مقتول کے ورثاء کو ہے. ریاست کون ہوتی ہے جو سودی معاملات کرے؟ ہر آنے والی ریاست اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتی ہے. عدالت کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ پوتے کو وراثت دے؟ دادا زندہ ہے, بیٹا فوت ہو گیا, بیٹا وارث نہیں ہوتا. جب بیٹا وارث نہ ہوا پوتے کو وراثت نہیں ملتی.
اب سوال یہ کہ اس کا خیال کون رکھے؟ تو حکومت مفت میں بنی ہوئی ہے، اسلامی مملکت سب سے بڑی فلاحی ریاست ہوتی ہے، بیت المال اس کا خیال کرے، اپنی کمزوری ادھر ادھر نہ ڈالا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دادے کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، 1/3 میں اس کی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سمجھ دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو پتہ ہے میرے 4 بیٹے ہیں یا 10 بیٹے ہیں، ایک میری زندگی میں فوت ہو چکا ہے، 9 ہیں، لیکن جو فوت ہو چکا ہے اس کی اولاد بھی ہے، اب وہ اولاد میری وارث تو نہیں بنتی، کیونکہ میرے بیٹوں کی موجودگی میں میرا پوتا کیسے وارث بنے؟ اب اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ جائیداد گفٹ کر دے اپنے پوتے کو، ہو گیا کہ نہیں برابر؟ صحیح راستے کو چھوڑ کے شیطانی راستہ اپنایا جاتا ہے، نہیں پوتے کو وراثت دے دی ہے، کیوں؟ خود ساختہ معیار، لڑکے اور لڑکی کو برابر کرنا، کیوں؟ خود ساختہ معیار۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مجرمانہ ذہنیت جب بندے کی ہوتی ہے نا تو پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے گناہ بڑے گناہ تک پہنچا دیتے ہیں، بڑے گناہ بڑے گناہ تک پہنچا دیتے ہیں، پھر بڑے سے بڑا گناہ اتنے بڑے گناہ تک پہنچا دیتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کی دعوت ملے پھر بھی نہیں مانتا۔ لیکن کیوں نہیں مانتا؟ تکبر پہ کیوں آتا ہے؟ چھوٹے گناہ سیڑھی بنے بڑے گناہ تک، بڑے گناہ پھر سب سے بڑے گناہ تک سیڑھی بن گیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر گناہ دوسرے گناہ کے لیے ذریعہ ہے۔ میں نے گناہ کر لیا، میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، اب جو گناہ اگلی سیڑھی پر ہے اس کا اور میرا فاصلہ کم ہو گیا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، معجزات بھی دکھاتے رہے، جب معجزات تک دکھا دیے، اللہ کہتے ہیں جب ہماری طرف سے حق پہنچ گیا، بالکل واضح ہو گیا، تو قوم نے کہا ان هذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ جھوٹ بھی اس شدت سے بولو کہ سچ شرما جائے، الزام اس شدت سے لگاؤ کہ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے ملزم مجرم ثابت ہو جائے۔ یہ نہیں کہا لگتا ہے یہ جادو ہے، یہ نہیں کہا ان، جو تھوڑی بہت عربی کو سمجھتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، ان یقیناً، ہذا یہ بھی بالکل معین کر دے، یہ جو تم نے دکھائے معجزات اور یہ تمہاری تعلیمات جس کے پھندے میں لوگ پھنس رہے ہیں، لسحر، لام بھی تاکید کا ہے، جو کیا کہتے ہیں تاکید پیدا کر رہا ہے، وہی لام تاکید پیدا کر رہا ہے، بے شک یقیناً جادو ہے، پھر جادو اگلی تیسری تاکید مبین، کھلا ہوا، 3 تاکیدات۔ جھوٹ اس شدت سے بولے کہ سچ شرما جائے، الزام اس شدت سے لگائیں کہ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے ملزم مجرم ثابت ہو جائے۔ یہ ملزم نہیں ہوتا، اچھا ملزم ہوتا، ملزم تو وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ہمارے اردو دانوں نے ایک لفظ ایجاد کر لیا، الزام علیہ، اپنی طرف سے۔ بھائی وہ ملزم علیہ ہوتا ہے، وہ الزام علیہ نہیں ہوتا، لیکن خیر۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے حق تمہارے پاس آ چکا، اب تم حق کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے؟ ارے یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس حیرت سے کہہ رہے ہیں اسحر هذا، اتنی بلند پاکیزہ تعلیمات، جو پوری زندگی کا دستور ہے، آخرت کی فلاح کا ضامن ہے، اور یہ معجزات کہاں گندے جادوگروں کی جادوگریاں، آنکھ پہ پٹیاں، اور کہاں حقیقت تبدیل کرنے والا معجزہ، یہ جادو ہے جو سیرتوں کو تبدیل کر دے، زناکار سے تقوی کا معیار بنا دے، جادو ہے۔ اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ ارے جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے،
ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ان کی کوئی سیرت نہیں ہوتی، ان کے زندگی کے کوئی اعلیٰ ترین مقاصد نہیں ہوتے، وہ بے غرض نہیں ہوتے، وہ پاک نہیں ہوتے۔ ارے تمہارے سامنے میری سیرت بھی ہے، میرا کردار بھی ہے، مجھ پر ایمان لانے والوں کا کردار بھی ہے، میری زندگی کے مقاصد بھی تمہارے سامنے واضح ہیں۔ اتنی بلند تعلیمات اللہ بھیج رہا، اسے تم جادو کہہ رہے ہو؟ یہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ جو میں لے کر آیا ہوں یہی تو کامیابی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، یہاں بھی۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، قوم نے کیا کہا؟ اچھا اب یہ ایمان اور الزامات کی بارش۔ پہلے تھا ایمان اور اولی مرحلے میں تکذیب، پھر ایمان اور تکبر، اب دیکھیں ایمان اور الزامات۔ تو پہلا الزام کیا لگا؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ 3 الزامات لگائے ہیں جو یہاں قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تم آئے اس لیے ہو کہ میں آبائی دین سے برگزیدہ کرنے آیا ہوں۔ تیسرا الزام وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم چاہتے ہو، تمہارا اصل مقصد ہی غلبہ پانا ہے، سیاسی غلبہ پانا ہے، تم اپنی سرداری، اپنی بڑائی، اپنا بڑا پن چاہتے ہو۔ ان الزامات کے پردے میں وہ حقائق کو چھپانا چاہتے تھے، حقیقتوں کو ماننے کے بجائے الزامات، تاکہ الزامات کے غبار میں حق چھپ جائے۔ الزامات کے غبار میں حق کبھی نہیں چھپتا۔ پھر پہلے الزام کو لے لیں، کتنا خطرناک ہے۔ تم آبائی دین سے چھڑانے آئے ہو، جب آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے کوئی حق تو پھر آپ حق اور ناحق کی تقسیم کرتے ہیں۔ آبائی دین اور غیر آبائی دین کی تقسیم نہیں کرتے۔ حق اور ناحق کی تقسیم ہو تو بندہ حق کو قبول کرتا ہے، آبائی دین اور غیر آبائی دین کی تقسیم ہو تو پھر بندہ آبائی دین پہ رہتا ہے، پھر اس کو اپنی غلط روش پر برقرار رہنے کا جواز ملتا ہے۔ تو فرعون نے حق اور ناحق کی بات نہیں کی، آبائی اور غیر آبائی دین کی بات کی۔ یہ موسیٰ جو لے کر آیا تمہیں تمہارے آبائی دین سے ہٹانا چاہتا ہے، قوم نے کہا یہ آبائی دین سے تمہیں ہٹانا چاہ رہا ہے یہ بندہ، حق اور ناحق کی بات نہیں۔ حالانکہ بات حق اور ناحق کی ہے، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، انہوں نے اس کی تقسیم ہی بدل دی، کہا آبائی دین کیا غیر آبائی دین کیا ہے۔ آج بھی یہی ہے، پنچایتیں بیٹھتی ہیں، جرگے بیٹھتے ہیں شریعت کے مقابلے میں۔ کیا جی؟ نہیں جی، یہ تو ہمارے گاؤں کا رواج ہی ہے، ہماری پنچایت میں فیصلے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے جرگے میں فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے پھر بغیرت بنتے ہیں، گناہ خود کیا ہوتا ہے اور لڑکیوں کے سودے کر رہے ہوتے ہیں، لینے والے بھی بغیرت، دینے والے اس سے بھی بڑے بغیرت۔ سمجھے؟ یہ ہے تو آبائی دین۔ اور تیسرا الزام بڑائی تمہارے لیے، تم چاہتے ہو بڑائی تمہاری ہو، مطلب موسیٰ کی نیت درست نہیں ہے، یہ سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ہر حکومت یہی خطرہ محسوس کرتی ہے ہمیشہ، یہ سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی بڑائی، اپنا غلبہ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مذہب کی آڑ میں یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک اور بات اس سے سمجھ آتی ہے، مصر میں قبطیوں کا راج تھا، بنی اسرائیل تو غلام تھے، تو اب کیا شوشہ چھوڑا گیا؟ یہ اپنا غلبہ چاہ رہے ہیں، نسلی فسادات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قبطیوں اور بنی اسرائیلیوں کو اس طرح لڑانا، کہاں حق اور ناحق کی تقسیم، کہاں نسلی فسادات۔ ایک ایک چیز کو دیکھیں، خدا کی قسم سبق ملتا، وقت نہیں ہوتا یہاں میں کس جس پہ بندہ بات کرے۔ اللہ مجھے بھی صحت دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی دے، حق بیان کرنے، سننے اور سہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سنا جاتا ہے، سن کر سہا جاتا ہے، بندہ سن لے سہ لے، پھر سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں تکبر نہ ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب فرعون نے کہا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، بلاؤ بڑے بڑے جادوگروں کو تاکہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ عقل پر خواہش کے غلبے کی بدترین مثال ہے۔
فرعون دیکھ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کی صداقت، لیکن اس کی جو اندر کی خواہش تھی اسے چین لینے نہیں دیتی تھی. اس کی عقل تو مان رہی تھی موسیٰ سچے ہیں، لیکن اس کی خواہش اس کی عقل پر اس طرح غالب آ گئی، اس کو اندھا کر دیا کہ اس نے وقت کے نبی کا مقابلہ کس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی؟ جادوگروں کے ذریعے. یہ عقل پر خواہش کی برتری کی بدترین مثال ہے غلبے کی. اور یہ عجیب بات ہے، حکمران ہوتے ہی ایسے ہیں. حکمرانوں کی عقل پر خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حکمرانیت کی کرسی ایسی ہے. حکمرانیت کی کرسی ایسی ہے، جب حکمران اس کرسی پر براجمان ہو جاتا ہے تو وہاں پھر عقل کام نہیں کرتی، وہاں مشورہ کام نہیں کرتا، وہاں درست نظریہ کام نہیں کرتا، وہاں حکمران کی ذاتی خواہش، ذاتی انا کام کرتی ہے. فقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے جو اپنا جادو پیش کرنا کر لو. انہوں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں، رسیاں پھینکی. وہ نظروں کو ایسا لگا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جیسے اژدہیں ہیں گھوم رہے. قرآن جو سب سے بڑے جادو کا ذکر کرتا ہے، ایک سلیمان علیہ السلام کے دور کا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. ٹھیک ہے، کہیں قرآن میں یہ نہیں کہ کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ جادو تھا. یہاں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نظروں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لگ ایسا رہا تھا کہ یہ اژدہے بھاگ دوڑ رہے ہیں. جب قرآن نے جس جادو کو ذکر کیا ہے وہ لگ ایسے رہا تھا، حقیقت میں تبدیل نہیں ہوا تھا. تو اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہو جاتی، وہ بالکل نہ درست کہتے ہیں، بات درست نہیں ہے. جادو سے حقیقت تبدیل کبھی نہیں ہوتی، بلکہ معجزے اور جادو میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ معجزے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا تھا جو سب کو نکل گیا. پھر تمام جادو کی جو چیزیں نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ کہا گیا تھا پہلے کہ آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں جو میں نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے. ما جئتم بہ السحر، تم نے پیش جو کیا وہی جادو ہے. اب یہاں عربی گرامر کا اصول ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ما موصولہ ہے، معرفہ ہے، السحر بھی معرفہ ہے. دونوں معرفہ ہو جائیں کلام کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کلام میں ایسا زور پیدا ہوتا ہے کہ جملہ ایک ہوتا ہے مفہوم دو ہوتے ہیں. تم جو لائے ہو وہی سحر ہے. کیا مطلب؟ وہی سحر ہے جو میں نے پیش کیا وہ سحر. ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، اللہ اسے باطل کر کے رہے گا. معجزہ نبی کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں. دیکھو آپ ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں. یہی ہے نا قرآن سے دوری کی یہی چیز ہے. معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. معجزہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نبی کے ہاتھ پہ معجزے کو ظاہر فرماتا ہے. قرآن سے لگاؤ ہو تو اس کے آپ کے اندر ہمت پیدا ہو نا. ابھی میں پوچھ لوں فلاں ڈرامے کی کون سی قسط چل رہی ہے، سب ہاتھ کھڑے کر دیں گے. ان اللہ سیبطل، اللہ بالضرور اسے باطل کر کے رہے گا. سین بھی تاکید کی، ان بھی تاکید کا. ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. حق اور ناحق کے فیصلے کا جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مفسدین کے کسی بھی کام کو سنورنے نہیں دیتا، سدھرنے نہیں دیتا. عام اوقات میں مفسدین کی تھوڑی بہت چل جاتی ہے، لیکن جب حق اور ناحق کا فیصلہ کل وقت آ جائے اللہ تعالیٰ مفسدین کے کام کو سدھرنے دیتا ہی نہیں ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے فرامین کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، شواہد کے ذریعے حق کو حق ثابت کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرمین کتنے بھی مجرمین کو ناگوار گزرے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى، اب یہ قرآن نے سارا درمیان میں واقعہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ دوسری جگہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ چلے میں آپ کے مطالعے کو دیکھ لوں. پھر کیا ہوا؟ جادوگر ایمان لے آئے. اس کا ذکر یہاں نہیں دوسری جگہ ہے. قرآن کی تفسیر کی اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں ادماج یا اندماج.
جو چیز خود ہی سمجھ آ رہی ہو قرآن اس کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، یا قرآن کسی چیز کا کسی اور جگہ ذکر کر دیتا ہے تو اس کی ساری تفصیلات کو چھوڑ دیتا. اب یہاں ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا، اس کا نام اندماج ہے. ہائے کاش آپ کو تفسیر سے بھی کوئی چس ہو، آپ کو لگے پتہ چلے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ پہ ایمان نہیں لایا، چند نوجوان ایمان لیا. ذریت کمسن اولاد کو کہتے ہیں، لیکن مطلقاً نسل پر بھی بولا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں من قوم ہی کا لفظ آیا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد کیا لیا جائے، قوم کے نوجوان لوگ. اور پھر ایمان بھی لایا، یہ نہیں کہ کوئی خوف نہیں تھا. علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم، فرعون اور اس کے سرداروں کا خوف. یہ ایمان لانے والے کون تھے؟ کہا فرعون کی قوم کے تھے، ایک تفسیر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے، دو تفسیر. بہرحال شروع میں ایمان لانے والے کم تھے، لیکن جو ایمان لانے والے تھے سننے کی بات ہے وہ نوجوان تھے. بڑی عمر کے لوگ مصلحت پسند ہوتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آنے کے باوجود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ نوجوان ہوتا ہے جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے. محمد الرسول اللہ پہ ایمان جو اولین مرحلے میں ایمان لائے ان میں بھی اکثریت نوجوانوں کی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ 38 سال تھی شاید. ہمیشہ تبدیلی نوجوان لایا کرتا ہے، لیکن نوجوان کو رہنمائی پھر بڑوں کی ہوتی ہے. اب جو نوجوان ایمان لائے ان کو ایک تو فرعون کا خوف، پھر اپنے بڑوں کا بھی خوف. بڑوں کو پتا تھا موسیٰ سچا ہے، ہماری قوم کا بندہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو روکتے تھے. نہ اس مولوی صاحب سے رابطہ نہیں کرنا، یہ تو دہشت گرد بنا دے گا. میاں کہیں چلا جائے بیوی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. میاں مسجد چلے جائے 10 منٹ لیٹ ہو جائے بیوی کا فون آ جاتا ہے، کہاں ہیں آپ؟ سمجھے بات کی؟ لا الہ الا اللہ. میاں داڑھی رکھ لے بیوی خوش ہونے کے بجائے اس کو فکر لگ جاتی ہے. شکر کر، داڑھی رکھ لی، اگر خدا نہ خواستہ پہلے گناہ کرتا تھا اب ہچکچائے گا. پہلے اس کی نظر بدکتی تھی اب ساری نظریں تجھے دے گا. وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوتی ہے. علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم. کیوں بھائی، کیوں فرعون کا خوف تھا؟ کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. فرعون کو بڑی گرفت حاصل تھی، بہت زیادہ غلبہ حاصل تھا. صرف غلبہ نہیں، چلو غلبہ ہو رحم بھی ہو تو کوئی بات ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑا ہوا، ہر حد کو توڑ دیتا تھا اپنے غلبے کے زور پہ، ظلم کی حدیں توڑ دیتا تھا. اب جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم اگر تم اللہ پہ ایمان لائے تو پھر اسی پر بھروسہ کرو، اور اگر تم مسلمان. یہاں ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ کہا اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایک اگر تمہارے اندر اسلام ہے. اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اگر تم اللہ پہ ایمان لا چکے ہو اور اپنی جان اپنی عقل سب کچھ اپنا مال اللہ کے سپرد کر چکے ہو تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر تم اللہ پہ بھروسہ کرو. فعلیہ توکلوا. اب یہ ہے سارا، قوم اٹھے گی کیسے، یہ سارے اسباق. کیا میرے پاس موقع نہیں، مختصر عرض کرتا چلتا ہوں. ایمان، اسلام، توکل. قوم ویسا نہیں اٹھتی، قوم ان بنیادوں پہ اٹھتی ہے. قوم محض سائنس پہ نہیں اٹھتی، قوم کی اٹھنے کی اولین وجہ ایمان ہوا کرتا ہے. سائنس کا اسلام دشمن نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا حاصل کرو، لیکن سائنس اسے بنیادی مرحلے میں نہیں رکھتا، قرآن اسے ثانوی مرحلے میں رکھتا ہے. ایمان کی کمزوری آ جائے، کوئی ہتھیار کی کمزوری ہتھیار کی قوت اس کمزوری کو دور نہیں کر سکتی، لیکن ایمان مضبوط ہو تو ہتھیار کی کمزوری ایمان سے دور ہو جاتی ہے. ایمان و ہتھیاروں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہاں ہتھیار ضرور حاصل کریں، کیونکہ کوئی وہ بات نہیں، لیکن اب
آگے چلتے ہیں. ایمان، اسلام، توکل. آگے اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. قوم نے کہا جو ایمان لائے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنانا کہ وہ ظلم کے پہاڑ توڑتے چلے جائیں. اس لیے ہمیشہ اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے. ہمارے مسلمان بھائیوں پر عراق میں آزمائش ہے، ایران نے حشر نشر کیا ہوا. شام میں آزمائش ہے، ایران نے حشر نشر کیا ہوا. کہاں کہاں نہیں آزمائش ہمارے اوپر. یہ تو شکر ہے کہ ہمارے یہاں کے سیکورٹی ادارے مضبوط ہیں. کوئی مضبوط نہیں، چلو ایک شعبہ تو مضبوط ہے. خیر میں ان کو فرشتہ نہیں کہہ رہا، آپ مجھے کوئی فوجیوں کا مخبر ثابت نہ کر دیں. ہوتے ہیں لوگ. یہاں ایک وکیل صاحب نے کہا میرے بارے میں کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. بدقسمتی سے وہ بھی پٹھان وکیل تھا. یا ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا ایجنسیوں کا بندہ ہے. بدقسمتی سے وہ بھی پٹھان مولوی صاحب تھا. میں کہا یہ پٹھان پتہ نہیں میرے کیوں پیچھے لگے ہیں. پھر میں نے کہا یار یہ پٹھان مظلوم ہے، ان پر اصل میں ظلم بہت ہوا ہے. پھر میری آبادی کے اندر کوئی میرے بارے میں بات ہوئی تو مجھے کسی پٹھان نے لا کے خبر دی. کہتا جی آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں کیا؟ کہتا یہ تو ایجنسیوں کا ہے. تو میں نے کہا یار میں تو چاہتا ہوں ایجنسی مجھ سے رابطہ کرے تاکہ میں ان کو دین کی کوئی بات بتاؤں. میں تو چاہتا ہوں بھائی، میں تو ڈرنے کے میں تو الگ اعلان کہتا ہوں. پتہ نہیں یار میں کون کون سے مخبر بیٹھے ہوں گے. اپنے باس کو میرے پیغام پہنچائیے، میں تیار ہوں ملاقات کے لیے. یہ کون سی بات ہوئی؟ جس کو زور پہ عمران خان آ گیا تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ خیر ایک الگ بات ہے. فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. یا اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ سنیے کمال کا ہے. یا اللہ ہمارے ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، کیونکہ جب حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو ایک طبقہ کھل کے حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اگر وہ ظاہری طور پر حق کو شکست سے دوچار کر دے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق والے حق پر تھے ہی نہیں، ان کا کفر اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی آزمائش ہوئی. اور جب حق اور باطل کی مدبیر ہوتی ہے تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس میں درباری مولوی بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے. نہ 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 بد نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، ورنہ بالکل کوئی اقامت دین کی کوشش نہیں کرنی، آرام سے بیٹھے رہو سر دبا کے. اور جب مدبیر ہوتی ہے، حق کو شکست ہوتی ہے، کہتے ہم نے کہا نہیں تھا اپنے آپ کو مرواؤ نا. ان کی مصلحت پسندی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ان کے لیے آزمائش ہے. پھر عوام کا بھی ایک، عوام اکثر خاموش تماشائی ہوتے ہیں، جس طرف پلہ باری ہے اس طرف چلے جاتے ہیں. اگر حق مغلوب ہو جائے وہ سمجھتے ہیں یہ حق والے کمزور تھے، ان کی بات درست نہیں تھی. تو عوام کے لیے بھی آزمائش. پھر اگر حق، آخر انسان ہے نا، حق والے بھی تو انسان ہیں، وہ بھی بشری تقاضے، ان کے اندر بھی عیب ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. ان کی کوئی کمزوری حق و باطل کی کشمکش میں کسی کے سامنے آ جائے، کہا دیکھا نہیں ہم نے کہا تھا یہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. ان کی حرکتیں، ایک حرکت کی وجہ سے پورا حق کا طبقہ بدنام ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں حق والے غلط ہیں. یہ ان کی آزمائش ہوئی. کتنا کمال کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یا اللہ ہم اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما. ہجرت تو کرنی تھی نا، مصر کو چھوڑنا تھا نا، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. ایمان، اسلام، توکل اور آزمائش سے پناہ مانگنے کی دعائیں، ہجرت کی آسان کرنے کی دعائیں، یہ ہیں قوم کے اٹھنے کے ذرائع. آگے چلیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ مصر کے اندر کچھ گھر مقرر کر لو، ان گھروں کو قبلہ بنا لو، مرکز بنا لو. کیونکہ فرعون کی کیا کہتے ہیں کا ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ علل اعلان نماز پڑھنے وغیرہ دینی سرگرمیوں کی اس کے ہاں اجازت نہیں تھی. تو کہا جو پہلے سے گھر ہیں چند گھروں کو خفیہ طور پر مرکز بنا لو، اور کچھ گھر اور بھی تعمیر کر لو لیکن ان گھروں کا رخ قبلہ رخ ہو. ان گھروں کو مرکز بنا لو، مشورے کا مرکز بنا لو، خاموش منصوبہ بندی کا مرکز بنا لو. وہاں باجماعت نمازوں کا اہتمام کرو، وہاں تمہاری ساری تربیت ہوگی، مشورے ہوں گے اور قوم کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہوگی. کیا طریقہ ہے ظلم سے نجات کا ہے اور ترقی کی طرف جانے کا. اور یہ طریقہ بندہ نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے نبی کو.
وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں کو قبلہ اور مرکز بنا لیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، گھروں کو مسجد میں تبدیل کر دیے نا، وہ گھر بھی ہیں اور مسجد بھی بن گئے. روس میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے جب تک یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں. اب موقع نہیں 3-4 منٹ میرے پاس ہے، ورنہ میں اس پر بھی بات کرتا کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا. کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب ان گھروں کو جنہوں نے تم نے مرکز اور مسجد میں تبدیل کر دیا خفیہ طور پر، اس پہ نماز قائم کرو. یہ ترقی کی راہیں بتائی جا رہی ہیں. نماز قائم کرو، انفرادی بھی اجتماعی بھی. نماز کیا ہے؟ عاجزی کی انتہا ہے بندے کی، اور جب بندہ عجز و عاجزی کے مقام پہ آتا ہے وہاں اس سے اللہ کی ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ کی ملاقات کی ایک ہی جگہ ہے، عاجزی کی جگہ. بس اللہ عاجزی کی جگہ پہ نہیں آتا، بندہ عاجزی کی جگہ پہ آتا ہے تو پھر اللہ اس سے ملاقات کر لیتا. نماز اللہ اکبر، مزید عاجزی اللہ اکبر، پھر عاجزی در عاجزی. سیدھا بندہ جب اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے، عجز و عاجزی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. تنزلی زوال سے نکلنے کی یہ راستے ہیں: ایمان، اسلام، توکل، آزمائش سے نکلنے کی دعائیں، مساجد کی تعمیر. مساجد نہیں تو خفیہ گھروں کو مساجد کی شکل دے دینا، مراکز بنا لینا، وہاں نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط قائم کرنا. پھر ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر ظالموں کے حق میں بد دعا بھی کرنا. وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، مولا تو نے ہمارے دشمنوں کو مال بھی دیا، دنیا بھی دی، سب کچھ دیا. مولا ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کے ذریعے وہ تیرا یہ شکر ادا کرے، لیکن مولا یہ تو سمجھ رہے کہ ان کو مال ملا اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے تو دوسروں کو گمراہ کریں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا کا آپ تکرار دیکھ رہے ہیں. ربنا نہ بھی ہوتا تو عربی جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ربنا طمس علی اموالہم، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا لیضلوا عن سبیلک. لیضلوا نہیں کہا ربنا. یہ بالکل ایسے ہی کسی کو سمجھ آ جائے، آپ اپنے کسی باس کے سامنے چلے جاتے ہیں، ہر جملے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ سر سر سر. بس نبی اللہ کے سامنے ہے، بار بار نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا ربنا ربنا. اللہ اکبر. سمجھیں اس کو، اللہ سے تعلق اس کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ہے وہ عاجزی مقام جہاں اللہ پھر اپنا دیدار کرواتے ہیں، اللہ پھر ملاقات کرتے ہیں، اللہ مشکلات کو دور کرتے ہیں. ربنا طمس علی اموالہم، یہ تیسری دفعہ ربنا آ رہا ہے. چھوٹے سے 2-3 جملے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تکرار لگائی ہوئی ہے. ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے. حتی یروا العذاب فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک کہ یہ عذاب کو نہ دیکھ لیں. عذاب کو دیکھ لیں گے، ایمان قبول نہیں ہوگا. اب آپ کہیں گے نبی نے بد دعا دی. ہاں جی، یہ ہے وہ مہر جباریت. اللہ کبھی کبھی خود اعلان کرتا ہے کہ ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، کبھی اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیتا ہے. یہ نبی کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے. یہ نبی کو دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے. اللہ نے نبی کی زبان سے دعا کروا دی کہ بس اب آپ دعا کر لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول ہو گئی. بھائی دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، بھائی ہارون علیہ السلام ساتھ تھے، آمین کہہ رہے تھے. کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. فاستقیما، ثابت قدمی دکھانی ہے، بے صبری نہیں دکھانی. یہ بھی آ گیا. ایمان، اسلام، توکل، دعائیں، بد دعائیں، صبر، نماز، اللہ سے رابطہ، حوصلہ ہارنا نہیں. بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ہم اس چھوٹے سے ممبر پہ بیٹھے ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، جو اس سے بڑی کرسی پر آتی ہیں ان پر اس سے بڑی آزمائشیں آتی ہیں. خیر ممبر نبی سے تو بڑا کوئی ممبر نہیں، لیکن اختیارات کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے بڑی بڑی کرسیاں ہوتی ہیں. ان بڑی بڑی کرسیوں پر اگر کوئی نیک بندہ بیٹھا ہو تو اس کو بڑے بڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں بھی یہ فاستقیما، ثابت قدمی دکھانی ہے. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، وہ لوگ جو میری حکمتوں کو نہیں جانتے ان کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. لیکن جب اللہ کے ہاں دیر ہوتی بندہ اندھیر سمجھ کے گر جاتا ہے. کہا نہیں ایسا نہیں کرنا. پھر کیا ہوا؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر،
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار لگا دیا، سمندر پار لگا دیا، بحر قلزم. فرعون پیچھے آیا اور اس نے پیچھے سے، اب میں مختصر ہے بس 2-3 منٹ آپ کے لے رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع ختم کر دوں. فرعون پیچھے سے آیا اور اس نے دیکھا کہ موسیٰ کے لیے تو دریا پھٹ کے دائیں بائیں ہو گیا، خشک راستہ بن گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ خدائی واقعہ ہے، یہ خدائی معجزہ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے. اس نے زمین کے اندر سائنٹیفک تبدیلی دیکھی. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی زلزلے آتے ہیں تو ہمارا لبرل طبقہ کیا سمجھتا ہے؟ نہیں جی اس کا تعلق کیا عذابات سے، زمین کی پلیٹیں ہلی ہیں. اور زمین کی پلیٹیں ہلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ زمین کی پلیٹیں خدا کی قسم ویسے نہیں ہلاتا. اللہ زمین کی پلیٹیں ہلاتا ہے، کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی کی جان لے کے اس کو جنت پہنچا دیتا ہے، کسی کو عبرت دیتا ہے، کسی کو نصیحت دیتا ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے. پلیٹیں مفت میں نہیں ہلتی. صرف جغرافیائی تبدیلی دیکھ کے آرام سے بیٹھ جاتے، نہیں جی تو پلیٹیں ہلی ہیں. فرعون کا بھی یہی مزاج تھا. اس نے دیکھا دریا 2 حصے ہو گئے، درمیان میں خشک راستہ ہو گیا. اس نے کہا جغرافیائی تبدیلی آئی، سائنٹیفک تبدیلی آئی ہے. وہ درمیان میں داخل ہو گئے، پھر تبدیلی آ گئی، پھر تبدیلی آ گئی، مل گیا پانی. لا الہ الا اللہ. اس نے پھر کہا میں بنی اسرائیل جس خدا پہ ایمان لایا میں بھی لایا. جس قوم کو وہ حقیر سمجھتا تھا اس مرتے وقت اللہ نے اس قوم کا نام عزت سے اس کے منہ سے نکلوایا. یہ اللہ ہے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھیے. جس قوم کو وہ حقیر سمجھتا تھا اس کا نام عزت سے اس کے منہ سے نکلوایا. میں ایمان لایا اس اللہ پر اس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لایا. اور میں مسلمان ایمان بھی اپنے آپ کو سپرد بھی کرتا ہوں. اللہ نہ اب ایمان نہیں. آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے. ایک ترجمہ، آج ہم تیرے بدن کو بلندی پہ لے آئیں گے. بحر قلزم، کھارا پانی، دریا کیا کہتے ہیں، کھارا پانی 1 منٹ میں گوشت پوست بالکل الگ کر دے یا جانور کھا جائیں نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا باہر. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. لیکن مصر کے اندر جو پڑا ہوا ہے وہ ضروری نہیں وہ قرآن والا فرعون، وہ کوئی بھی فرعون ہو سکتا ہے. اس کو قرآن والا فرعون نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے. اب اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے ٹھکانہ دیا، مصر میں، شام میں، اردن میں، فلسطین میں حکومت دی. ایک عرصے تک وہ صحیح چلتے رہے. جب تک صحیح چلتے رہے رحمتوں کی برسات برستی رہی. جب انہوں نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، آپس میں لڑ پڑے، اختلاف کیا، تو پھر زوال کا شکار ہو گئے. ہم ان کے درمیان پھر وہاں فیصلہ کریں گے. 70 سال ہو گئے ہم نے بھی ملک لیا. ہم تو بنی اسرائیل سے بھی بدتر نکل آئے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بنی اسرائیل پھر بھی اپنی روش پر قائم رہی. ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ پاکستان لیا، لیتے ہی فرنگیوں کا قانون نافذ کر دیا، انتظامی، دیوانی اور فوجداری اور اسی طرح بیوروکریٹک سسٹم، سارا کا سارا جہاں ملک لیا وہ ملک کو چلانے کے لیے سسٹم بھی ہم نے فرنگیوں سے لیا. اس لیے ہماری بدترین حالت ہے. ہم سمجھتے ہیں حکمران تبدیل ہوگا تو سب کچھ ہوگا. نہیں، جب تک اس کی پش تبدیل نہیں ہوتی تبدیلی نہیں آتی. اور پش تبدیل کیسے ہوگی؟ ایمان سے، اسلام سے، توکل سے، دعا سے، اللہ کے ساتھ رابطے سے، مساجد اور مراکز کی تعمیر سے، وہاں انفرادی اور اجتماعی نماز قائم کرنے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.